حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم ہے نا، ہم نے استادوں سے سیکھا، ہم نے کتابوں سے سیکھا، ہم نے بزرگوں سے سیکھا، لیکن حضرت الرحمن علم القرآن، جو نبی ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا، ان کو خود اللہ ہی سکھاتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا ایک باپ۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کو دوست ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ ایک درزی ہے میرا بچپن دا یار ہے۔ فرمایا کچا کہ پکا؟ عرض کی تھی یا اللہ بڑا ہی پکا ہے۔ فرمایا اگر اتنا ہی پکا ہے تو جاؤ اس سے سوئی تو لے کے آؤ۔ اب سوئی کیا ہے حضرت؟ اور آج مجھ سے بھی کوئی مانگنے آئے تو میں نہیں انکار کروں گا، ہے ہی کچھ نہیں حضرت، آج بھی 4-5 روپے کی آتی ہے، اس وقت بھی ایسے ہی تھی۔ وہ حضرت سے سوئی مانگنے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، اس نے بٹھایا، بڑی محبت کی۔ اب صرف دوست نہیں، اب دوست بھی وہ ہیں جن کے سر مبارک پہ تاج نبوت سج چکے ہیں۔ بڑی محبت کی، بڑا ادب کیا۔ وہ بٹھا کے نا عرض کرتا ہے حضرت کیویں آن ہویا؟ آپ نے فرمایا بھائی تجھے یاد ہے ہمارا بچپن کٹھا گزرا؟ جی جناب۔ جوانی کٹھی گزری؟ جی جناب۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے یاد ہے نا میں محل سے تجھے لا کے کتنے کتنے قیمتی تحفے دیا کرتا تھا؟ جی جناب۔ تو چل آج پھر مینوں بھی تیرے نال کام پی گیا، ایک سوئی تے دے تو درزی۔ وہ کہتا نہیں جناب سوئی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا تجھے بچپن میں کیا کیا نہیں دیتا رہا، آج پہلی بار سوئی مانگی ہے وہ بھی نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے حضور کسی بات کا انکار نہیں، سوئی نہیں دینی میں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ واپس گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ ہے مندا ہے کہ یار ہوں لیکن سوئی نہیں جے دین دے۔ فرمایا پھر جاؤ۔ آپ گئے، اس نے ساری جتنی سوئیاں تھیں نا ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ڈال دی، خود بھی گر گیا اور معافی مانگنے لگ پڑا، اے حضور مینوں معافی دے دے، اے حضور مینوں معافی دے دے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پہلے ایک سوئی نہیں دے رہا تھا، اب ساری دے رہا ہے۔ حکم کیونکہ ایک کا تھا، ایک سوئی اٹھائی اور کوہ طور پر واپس گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی یا اللہ پہلے ایک نہیں دین ڈیا، ہن کہندا ساری ہی تہاڈیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پہلے بھی اس کے دل میں نہیں ڈالا تھا، اب بھی میں نہیں ڈالا۔ کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا داڑھی کی وجہ سے؟ آؤ تو صحیح آ رہے ہیں، بہانے پہ لاندے، بہانے پہ لاندے۔ کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ ڈال دینا عرضی۔ دیکھو سرے بوا نہ کھڑ گیا تو گل کری حضرت، کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ اصل میں بات یہ ہے حضرت ہمارے اندر اب بھی چور ہے حضرت، ہمارے اندر ہی چور ہے۔ اب بہانہ میں بھی رشتوں کا لگاتے پھرتے ہیں، یہ نہ کرو، سونی کر کے رکھو انشاءاللہ۔ یہ میرا آج ہی یوٹیوب پہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے، یہ پچھلا جمعہ ہے میرا۔ میں اس دن بھی ایک پروگرام میں گیا تو ایک نعت خان تھے، اور نعت خانی تو تھوڑے کو چنگی ہوندی ہے کوئی نہیں، تھی اگوں مولوی بن گئے، نعت خانی چنگی کر لو یہ بڑی بات ہے، مولوی بن گئے۔ وہ حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ، اصل میں یہ کرتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیثوں کے خلاف بات۔ ہم نے تو یہ باتیں کرنی چھوڑ ہی دی نا حضرت۔ او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، اور پتر یاد رکھنا یہ مولوی نہیں کہتے، یہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ اور یاد رکھنا پتر حضور نبی علیہ السلام نے اس اشدہے کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا اس کا نام ہوگا اشجاع الاقرع، گنجا سانپ۔ یہ ان باتوں میں نہ آنا حضرت، حضور نبی علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں جو سانپ آئے گا حضرت۔ بڑا اوکھا کام ہے حضرت۔ لکھا ہے بھائی ہم کیا پدی کا شو، ہماری اوقات کیا ہے حضرت؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے نکاح میں حضور نے 2 بیٹیاں دے دی حضرت، اور دیکھیں حضور کہہ رہے ہیں اللہ اور عطا کرتا تو وہ بھی ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دینی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے اے ذوالنورین آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں حضرت اس کے لیے محنت کرو حضرت، اور اب ان کا بھی سن لو جنہوں نے محنت کی۔ یہ شیخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا تو کسی کو خواب میں ملی، تو جس کو ملی تو اس نے پوچھا رابعہ کیا بنا قبر میں؟ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیے نا؟ اس نے کہا دے لیے۔ وہ منکر نکیر میری بھی قبر میں آئے تھے اور مجھے آ کر پوچھتی ہے یا رابعہ مر ربو کا، اور رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے منکر نکیر سے پوچھا اوے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرشیلا ہی کے نیچے سے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، کہتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو منکر نکیر آگے سے کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اب کہتی میں نے ان سے پوچھا تانوں اینی اتوں تھلے آ کے نہیں بھولیا تہاڈا رب اللہ تے میں 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا، میرا بھی رب اللہ ہی ہے حضرت۔
یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے یاد کیا تھا. آج وقت ہے حضرت، یاد کرو حضرت، یاد کرو، یاد کرو، خوب یاد کرو اپنے اللہ کو خوب. اور ہمارے سیالکوٹ میں نے ایک علاقہ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا یاد کرنے والے کیسے کیسے کر لیتے ہیں. وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. مجذوب بزرگ تھے حضرت. ہاں، تو ان کا طریقہ کار یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز پیش کی نا آپ کے، مثلا کسی نے برفی دے دی، کسی نے شکر پارا دے دیا، کسی نے جلیبی دے دی، تو کیا کرتے تھے، تھوڑی سی کھا کے نا تو ساتھ نیچے رکھ دیتے تھے. اور پھر کیا کرتے، جس نے دی ہوتی تھی نا اس کو پوچھتے تھے وہ یہ برفی تو میٹھی ہے، تو اس نے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے، میٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی ہے، وہ کتوں لے آندی سی چینی؟ وہ سائیں جی ہٹی تو لے آندی ہے دکاندار کو. اچھا ہٹی تو وہ دکاندار نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں مل تو توڑا منگوایا. وہ مل والے نے کتوں لے آندی سی چینی؟ وہ سائیں جی روہ دی بنتی ہے. اچھا روہ دی بنتی ہے، وہ روہ کتوں نکلتی ہے؟ وہ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے. اچھا گنے چوں نکلتی ہے، وہ گنے چ روہ کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. کیسا تھا حضرت جی وہ ہیں جو برفی میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. ہاں یہ نہیں کہ میٹھی چیز دے دی، ہاں نمکین چیز دی نا، مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا، زیرہ پلس دے دیا، اگر کسی نے نمک پارا دے دیا تو تھوڑا سا کھا کے نا تو نیچے رکھ دیتے تھے. اور پھر دینے والے کو سوال کرتے تھے وہ یہ تو لونا ہے، تو عرض کرنی سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا ہے. وہ کتوں لے آندا ہی لون؟ یہ سائیں جی ہٹی تو، وہ ہٹی والے نے کتوں لے آندا؟ وہ سائیں جی لائی چ گرائنڈر لگے دے نے وڈے وڈے پی کے چھاپراں چ پا کے ویچ دے. وہ لائی والے نے لون کتوں منگوایا؟ وہ سائیں جی نے کھیوڑیوں منگوایا. اچھا وہ کھیوڑیوں لون کتوں آ گیا؟ سائیں جی اتنے پہاڑ نے لون دے وڈے وڈے. اچھا پہاڑا نے لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. ہائے ہائے میں بڑا حیران ہوتا تھا یہ کیسا دیوانہ ہے ہوئے، اسے جو دو ہی اس میں سے رب تلاش کر لیتا ہے. تو لکھا ہے کہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی صاحب تصنیف بزرگ ہوئے ہیں. تو یہ پہلے صوفیاء کے مخالفین میں سے تھے اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے فتوے، وہ آج کل بیٹھا ہوا ہے نا وہ مرزا جیل میں بھی، اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے سخت الفاظ بول رہے ہیں بزرگوں کے لیے. میں دعا کروں گا اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے. اس نے ان بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں حضرت، یہ بزرگ تھے کیا، یہ لوگ کیا تھے اور یہ ان کا کردار کیا تھا. لیکن اتنا بھی یاد رکھنا حضرت، ان بزرگوں کے کردار کو مجروح کرنے میں ہم بھی بڑے ذمہ دار ہیں اس میں. داتا انہوں نے کب کہا تھا کہ یہ میلہ لگانا ادھر آ؟ کہا تھا انہوں نے؟ کب کہا تھا حضرت؟ بلے شاہ نے کہا تھا کہ میرے مزار پہ آ کے اس طرح کا میلہ لگا؟ کہا تھا انہوں نے. ہم بڑے ذمہ دار ہیں حضرت اس کی. ہم نے زمانے کے سامنے اپنے بزرگوں کو جس طرح پیش کیا نا، یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں تھا کہ بھائی مزار کا جو غلاف ہے، جو مزار کے اوپر وہ آپ چادر چڑھاتے ہو، جتنی دیر وہ ایک چادر میلی نہ ہو جائے دوسری نہ ڈالنا کوئی بھی. یہ ہم کر رہے ہیں حضرت، چادر نہ چڑھن رہی. انہوں نے کب کہا تھا ہمارے مزاروں پہ آ کے ڈھول بجانا؟ کہاں کہا تھا حضرت نے؟ اس میں حضرت ہمارا بڑا قصور ہے. ہم نے آج اپنی یوتھ کے سامنے لا کر اپنے بزرگوں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہماری یوتھ سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے تھے حضرت. نہیں، وہ اس طرح کے نہیں تھے حضرت، وہ نہیں تھے. یہ اس میں ہمارا بڑا قصور ہے حضرت. وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو عبداللہ شاہ تھانیسری نے بڑے سخت فتوے دیے حضرت کے خلاف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آپ حضرت کے دستے مبارک پر توبہ بھی کی اور حضرت نے بیعت بھی کر لی. تو حضرت ان بزرگوں کا تو کام ہے نا پردے اٹھا کے دکھانا. تو جب بیعت ہو گئے نا تو آپ نے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے. تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ ساڈے کہن تے بھی کر رہا ہوں، اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت دعا کرو کو سانوں بھی بھیجے. حضرت بڑا مزہ ہوتا ہے حضرت جب کوئی بھیجے نا. چلو اب آپ کہیں گے جی بتائیں کیا فرق ہے؟ ہاں بڑا فرق ہے. جو ہم خود جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بس تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں. کبھی گنبد کو کنڈ کر کے تصویر کھینچی، کبھی معاہدہ شریف میں تصویر کھینچی، کبھی کسی دروازے کے سامنے تصویر، ہم تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں.
لیکن جس کو حضرت کسی نے بھیجا ہو نا، جب وہ واپس آئے تو بندہ اسے پوچھے نا حضرت کو گالی سناؤ، تو پھر وہ ایک ہی بات سناتا ہے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ جس کو کسی نے بھیجا، اس لیے میں کہتا ہوں پتر دعا کیا کرو ہمیں بھی کوئی بھیجے حضرت، تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ حضرت نے آپ کو کہا شاہ جی پھر ایک حج ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں۔ اور ہاں جب مدینہ پاک جائیں نا، حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا، ہمارا بھی معمول ہے حضرت۔ گئے حضرت، لیکن پیچھے نگاہ تھی، توجہ تھی شیخ کی، ایسی بے خودی طاری ہوئی جا کر کہ کچھ یاد نہیں رہا۔ لکھا بھی حضرت نے بھی، وہ کیا کہتے ہیں، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی۔ اتنا یاد ہے حضرت، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ بس حضرت نگاہ تھی، کہاں یاد رہا کچھ حضرت، کچھ بھی یاد نہیں رہا، بلکہ یہاں تک بے خودی طاری ہوئی کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ اب جب واپس قافلہ روانہ ہوا نا ہند کے لیے، تو راستے میں اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی جو گنگو میں بیٹھی ہیں۔ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں آکھیا سی حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ میرا بھی سلام پیش کریو، تے سلام ہی نہیں جے پیش کیتا۔ یہاں کھلی، قافلہ رکوایا، تیز رفتار سے گھوڑا لیا، پھر واپس گئے اور جا کے نا وہاں دست بستہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائے۔ تو لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی، اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے لوگ تھے حضرت وہ، جن کو جواب بھی آتے تھے حضرت آگے سے، کیسے لوگ تھے حضرت۔ تو یہ واپس آ گئے، ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت نے وہ خود ہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ آپ نے فرمایا شاہ جی پھر حج کر رہے ہو؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب۔ تو پھر میرا سلام پیش کیتا سی؟ جی جناب۔ پھر جواب کی آیا سی؟ اللہ، کہاں بیٹھے ہیں؟ گنگو میں حضرت۔ میں نے کہا نا پتر یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا، ہمارے بڑوں سے تو دور نہیں تھا، یہ ہم نے دور کر دیا حضرت۔ اب پوچھا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے پیر بدعتی کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے، جیسے آپ نے گلیاں سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالے، تو آپ کو بھی بدعتی بدعتی کا شور سنائی دیا ہوگا ہر جگہ۔ تو جیسے اب ہے ویسے تب بھی تھا حضرت، بدعتی نہیں تھے حضرت کوئی بھی۔ اس وقت کے علماء سو نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا، اور حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، پیار کیا۔ آپ کی اولاد پاک میں سے تھے، سید تھے، آپ کی امت میں سے تھے، حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی اور فرمایا اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب کیونکہ حضرت کے شیخ تھے، آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو آپ نے کیا کیا، وہ سلام پیش کرتے ہوئے نا لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، کاٹ گئے، کھا گئے، چھوڑ دیا، بولے ہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں حضرت جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا، تو روضہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔ آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ۔ تو مجھے یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصرے بڑے ہی پسند ہیں، تو قربان جاؤں یہ ان میں سے ہیں جو دیکھ کے لکھ رہے ہیں حضرت۔ تو سارا تو چلو میں نہیں کہوں گا، تو صرف یہ مصرع مجھے بڑا پسند ہے، لکھتے کیا ہیں۔ دیکھو نا حضرت، ہمارے کیا ہے ہونٹ سرخ کرنے کے لیے وہ سرخیاں لگانی پڑتی ہیں، لیکن وہاں کیا ہے کہ دیکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لالے، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں۔ لیکن اب کیا کیا لکھتے ہیں حضرت، پھر یہاں بات ہی ختم کر دی۔ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمارے، او بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بید بھی ہو جاوے۔ میں سارے نہیں چلو پڑھوں گا، کھول دے ون جی او ول زلفاں دا راہی راہ بھول جاوے۔ ہائے
آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آئے. نظر کہاں سے آتا حضرت احسان بن ثابت کہہ رہے ہیں وہ ماں نے جمے کوئی نہیں ہے جدا تھا, کہاں سے نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی, اوے کسم پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے, وہ ایک بار پھر واپس جا اور حضور نبی علیہ السلام کی روح مبارک کی زیارت کر رہے. کہتے میں واپس گیا پھر تو جا کے نا نبی علیہ السلام کے چہرے والدہا کی میں نے زیارت کی. تو دیکھتا کیا ہوں کہ مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا نبی علیہ السلام کے جو لبہائے مبارکہ ہیں, جو ہونٹ ہیں, وہ حرکت میں ہیں. کہتے میں بڑا پریشان ہوا, میں بھائی نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہے ہیں. تو کہتے جو سننے کے لیے کان قریب کیے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو دعائیہ انداز میں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی. حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا, اوے امتی, اوے آج تو اتنا ہی مصروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی, تو اتنا ہی مصروف ہو گیا, تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ لیا. کیا حضرت کہہ رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کی تھی. اب دیکھو نا, چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے, تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے, آپ نے بس جواب دے دینا. جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا. چلو تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کر لیتے ہیں. آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ السلام پہ؟ مجھے کسی نے جواب نہیں دینا, بس خود کو جواب دے لو جن تک جواب جانا چلے. کتنی بار درود شریف پڑھا جب نے نبی علیہ السلام؟ آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا؟ اچھا چلو ایک اور کر لیتے ہیں. وہ دیکھو نا, وہ ناروے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا, اور ہمیں ان سے کچھ اچھے کی امید ہے بھی نہیں ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. تو چلو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. کتنی دیر ہوئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ بھائی ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا, ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا. جا کے ناروے والوں کو پوچھو گے, ہمیں نہیں ہوگی. بتاؤ بھائی کتنی دیر ہو گئی, جواب دو, اپنے آپ کو جواب دو, کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے یار. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. حضرت ہمارے کابرین تو حضرت کہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے تھے, اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ 100 بار بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی. اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو اور عمل کی طرف آؤ, عمل کی طرف آؤ. دشمن آمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. کون کرتا ہے حضرت, وہ نعرے رہ گئے ہمارے پاس. اس لیے عمل کی طرف آؤ. دروشی پڑھا کرو, دروشی پڑھا کرو, دروشی پڑھا کرو, دروشی پڑھا کرو. باحضور ہو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے. اب تو حضرت جو تھوڑا سا بھی بزرگ ہو جائے وہ کہتا ہے میں ہی بزرگ ہوں, مجھے نہیں لوڑ کسی کے پاس جانے کی. بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں سے ملنے جایا کرتے تھے. اب کون جاتا ہے حضرت کسی کے پاس؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں, کہتے میں ملنے کے لیے گیا. تو کہتے جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا, یہ پانی میں نا آٹا گھول رکھا ہے اور وہی کھا رہے ہیں. کہتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھئی ایسی آفت کیا پڑی کہ پانی میں آٹے گھول کے کھانا پڑ گئے. تو کہتے میں نے سوال کیا حضور پانی چ آٹا گھول کے کیوں کھان دے ہو؟ بھئی اس کو گوندھ دیتے, اس کا پیڑا کر لیتے, آگ جلا لیتے, روٹی لگا لیتے, لگا کے کھا لیتے. ذرا جواب سننا حضرت, یہ ہمارے کابرین ہیں. اب آگے سے فرماتے بھائی گوندھتے بھی ٹائم لگنا تھا, اب پیڑا کرتے بھی ٹائم لگنا تھا, آگ جلاتے بھی ٹائم لگنا تھا, روٹی پکاتے بھی ٹائم لگنا تھا, پکا کے کھاتے بھی ٹائم لگنا تھا, اور پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو وقت بچ جائے گا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا. اور حضرت اسی سارا دن ویلے چھوٹے بہ رہنے حضرت. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت جنہوں نے میلاد منایا وہ کیسے تھے. یہ میں موزے جب پہنتا ہوں مجھے ہمیشہ حضرت کی بات یاد آتی ہے. مجھے نام ان کا اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا, کو تھوڑی ایک ٹینشن چل رہی ہے. حضرت کو نا
दाएं पाँव पे फिंसी हो गई, इसको पंजाबी में कहेंगे दाना निकल आया। वो तबीब आया देखने के लिए, तो हजरत को कहता है हुजूर लाओ जराब, मोज़ा लाओ मैंने तो वहाओ अपना पैर। अब क्योंकि फिंसी थी दाएं पाँव पे, तो दाएं मोज़ा उतारना चाहिए था ना, तो हजरत ने क्या किया, उन्होंने पहले बायां उतारा। तो हकीम अर्ज करदा हुजूर सज्जे पैर ते दाना है ते सज्जी जराब ला के मैनू बहाओ। आपने फरमाया दाना ते सज्जे पैर ते भी, लेकिन सुन्नत ते खब्बी लाना है ना पहले है, और सुन्नत मुतवातिर। सारे अंबिया की दाढ़ी है, सारे सहाबा की दाढ़ी, सारे औलिया की दाढ़ी। हाय तो बड़े बकवास करने वाले ये बकवास कर रहे हैं ना, नहीं उस वे तो कैंची नहीं सी ना होंदी तां रखदे सन। नहीं हजरत ऐसी कतन कोई बात नहीं है, सबकी सुन्नत है पुत्र। बड़ा औखा जिहाद है। हाँ, घरों टिचकरां शुरू होनी ने और जहां जाओगे टिचकरें होंगी। मुझे पहले खुद बड़ा गुस्सा आता था, वो बैंक जाना, किसी ऑफिस जाना, किसी दफ्तर जाना, वो मेरे को दाढ़ी मुंडा लंघ गया उन्हें रोकना नहीं, मैनू रोक लेना नहीं। मुझे पहले बड़ा गुस्सा लगना, यार चंगा है दाढ़ी रख के जुर्म ही कर बैठे। लेकिन हजरत अब मजा आता है, वो वेखते से तेन उन्हों की वजह ना रोक देने पे, तेन उन्हों की वजह ना रोक देने पे। इसलिए पुत्र और आप में पता नहीं कभी कोई सियालकोट आया कि नहीं आया। सियालकोट में मेरे बुजुर्ग हुए हैं, मेरे दादा शेख हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाह अलैह, और कहते हैं ना बुजुर्गों की अपनी बातें होती हैं। आप एक पंजाबी में बड़ी सोहनी बात कहा करते थे, आप फरमाया करते थे, बाबा एक कख रख लै तेरा कख रह जाऊगा। तू तो इन्होंने बड़ा हौला जान लिया ना, नाई नूं पैसे दे के लवाना जाके, एक कख रख लै कख रह जाऊगा, कख रह जाऊगा। इसलिए मैं जितने बच्चे हैं हजरत आप सबसे कहूँ, एक वो है ना जिसके लिए हम नहीं रख रहे, पुत्र जी तू मर जाना, किसी ने महीना रोना, किसी ने 1.5 महीना रोना, भुल जाना हजरत उन्होंने, किसी ने नहीं पूछना तैनूं। इसलिए ये रखो हजरत, नमाज की पाबंदी करो, सोहनी करके रखो, कुछ भी नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से रहमत ही होगी, अल्लाह के फजलो करम से रहमत ही होगी। बस यही है हजरत, क्या आज हम रूहानी तौर पे बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान